اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک نائٹ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ چلیں کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی میرے باقی کہانیوں کی طرح ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی تھی۔ اس کے مطابق آج سے قریب 10 سال پرانی بات ہے جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا اور مکان مالک بہت بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ رینٹ بڑھا دیتا تھا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ مکان مالک بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی، یہ کہہ لیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اس نے بتایا اگلے دن میں والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید اسی طرح کا کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک بھی ابھی تک کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نہیں نظر آئی، بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ اس نے بتایا میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پرانے مالک مکان سے بہت تنگ تھے اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھلے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی، ابو آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس نے بتایا اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئی اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے تھے۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر میں پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا پر وہ بھاگنے کے بجائے غارنے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا، اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کے ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی۔
جیسے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی قصائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے کہ اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام کوئی قصائی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی جو ہماری جانب مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھی، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پر اسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا طلحہ سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی کہ وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کو ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو خود ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہمیں صحن میں کسی کے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر نہیں تھا، نہ گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات تو واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا جانی آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یار تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور کہانی آگے بڑھائی۔ میں نے بھی اسے اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا صبح والد صاحب مالک مکان سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے اللہ کے بندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو کیا؟ میں تم سے اتنی دور سے مذاق کرنے آیا ہوں، مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا وغیرہ۔ اس نے بتایا والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ اس نے بتایا جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا ہوا تھا۔
وہ آدمی بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ کچھ دن وہی رہے اور نیا گھر ملا تو اس منحوس گھر سے سب سے پہلے سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور یہ اصلی اور ریئل کہانی ہے جو اس نے مجھے سنائی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔